السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 26 جنوری 2025 ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں کئی خبروں سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ سب کو ان خبروں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ پہلی خبر ہے، ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں اب رات کے اوقات میں نہ تو مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے گی اور نہ ہی مندر سے آرتی کی آواز آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کے وقت ہونے والی کسی بھی مذہبی شادی یا دیگر تقریبات میں بھی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہدایت بھوپال کے ضلعی حکام نے جاری کی ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ ان ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور اگر کوئی ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف دفعہ 163 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ حکم 10ویں اور 12ویں بورڈ کے امتحانات کے پیش نظر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ پابندی رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک نافذ ہوگی۔ اس وقت میں طلبہ اپنی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر یا ڈی جے کی آواز سے ان کی توجہ متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث ڈی ایم نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈی ایم نے اپنے حکم میں مندر اور مسجد کے علاوہ ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور بارز میں بھی اس پابندی کو نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تاہم ان اداروں کو مخصوص اجازت دی جا سکتی ہے اگر وہ انتظامیہ سے پہلے ہی اجازت حاصل کرے اور آواز کی حد کا خیال رکھے۔ اس اجازت کے لیے ایک حلف نامہ بھی دیا جائے گا اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ دوستوں، دوسری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی تاریخ سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ یہاں دوستو آپ کو بتائیں کہ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی تیاری آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ریاستی سکریٹریٹ دفتر کی جانب سے دی گئی جانکاری کے مطابق 27 جنوری کی دوپہر 12:30 بجے UCC پورٹل لانچ کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسی دن باضابطہ طور پر UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ پورٹل کا افتتاح ریاست میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ میں انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ آج 26 جنوری ہے، کل 27 جنوری دوپہر 12:30 بجے کے قریب اس کو لانچ کیا جائے گا۔ اتراکھنڈ میں UCC نافذ ہونے کی صورت میں یہ ریاست آزاد ہندوستان میں UCC نافذ کرنے والی پہلی ریاست بن جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی قیادت میں 3 سالوں سے اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور طویل صلاح و مشورے کے ساتھ ساتھ کافی مشقتوں کے بعد یہ قانون اب زمین پر اترنے کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی 28 جنوری کو دہرادون دورہ کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک دن قبل UCC نافذ کیے جانے کو اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ اسے ریاستی حکومت کی ایک بڑی حصولیابی اور کامیابی اور مرکزی حکومت کی ترقی پر مبنی پالیسی کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ UCC نافذ کرنے کا مقصد سبھی شہریوں کے لیے یکساں قانون نافذ کرنا ہے، چاہے ان کا مذہب، ذات یا طبقہ کچھ بھی ہو۔ اس میں شادی، طلاق، گود لینے، جانشینی اور جائیداد کی تقسیم جیسے ذاتی امور بھی شامل ہے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف بھارت کے لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ناراض ہے۔ خاص طور سے مسلمان اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہیں اور جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کی مخالفت پہلے سے ہی کر رکھی ہے اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس بل میں شریعت سے ٹکراؤ کی صورت ہوئی تو اس کی مخالفت بھی کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ دوستو، یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے کئی ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں جو کہ ہماری اسی چینل پر موجود ہے، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے اور بھارت کے لوگ اس دن کو بہت احترام سے دیکھتے ہیں اور اس دن خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جمہوریت محض ایک طرز حکومت نہیں بلکہ ایک طرز فکر ہے، ایک ایسا نظام جہاں عوام کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے، جہاں ہر فرد کے حقوق اور آزادی کے احترام کیا جاتا ہے اور جہاں مساوات کا پرچم بلند رہتا ہے۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے جو بے شمار قربانیوں اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو ظلمت کے اندھیروں کو چیر کر ہمیں جمہوریت کے خواب کی تعبیر دیتی ہے، جہاں ہر انسان برابر ہے اور اپنی آزادی سے جی سکتا ہے۔ لیکن اس آزادی کو برقرار رکھنا اور اسے مزید مضبوط بنانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔
آج ہمارا ملک ترقی کے کئی میدانوں میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن بدحالی کے آثار اور عوام کی مایوسی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم واقعی ان خوابوں کی تعبیر حاصل کر چکے ہیں جن کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے، مسلمانوں نے قربانیاں دی؟ کیا ہم نے وہ جمہوری اقدار اور انصاف کا نظام قائم کیا ہے جس کا وعدہ آزادی کے وقت کیا گیا تھا؟ یہ وقت ہے خود احتسابی کا، یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے ملک کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کا۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تعلیم، اخلاقیات اور ترقی کے ایسے مواقع فراہم کرنے ہوں گے جو ان کے بہتر مستقبل کی ضمانت بنے۔ ہمیں مایوسی کو امید میں بدلنا ہوگا، نفرت کو محبت میں اور تقسیم کو اتحاد میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ملک چھوڑ کر جائیں گے جس پر وہ فخر کر سکے۔ یہی جمہوریت کا خواب ہے اور یہی ایک بہتر مستقبل کی امید ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں آج کیا ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے، اور مسلمانوں سے بار بار علماء کرام مسلم قوم سے یہ درد بھری اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے، ان کو پڑھائے اور ان کا مستقبل روشن کرے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھے اگر اس ملک میں مسلمانوں کا کوئی آگے بڑھنے کا راستہ ہے تو وہ صرف تعلیم ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی مسلمان یہاں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، مسلمانان ہند کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ہم سب بھارت کے لوگوں کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔